آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ کووڈ-19 لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند مذہبی مقامات، شاپنگ مالز، ریستوراں اور ہوٹلز آج سے دوبارہ کھل گئے ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے متاثرہ 1,24,094 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ جموں کشمیر کے شوپیاں ضلع میں پچھلے 24 گھنٹوں میں سیکورٹی دستوں نے حزب المجاہدین کے 9 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے اور سمندر سیتو مشن کے تحت INS شردل کے ذریعے بھارتی شہریوں کو ایران سے گجرات میں پور بندر لایا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کووڈ-19 لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند کیے گئے مذہبی مقامات، شاپنگ مالز، ریستوراں، ہوٹلز اور دفاتر بعض شرائط کے ساتھ آج کئی ریاستوں میں دوبارہ کھل گئے ہیں۔ یہ ادارے صرف ان علاقوں میں کھولے گئے ہیں جو گھیرا بندی والے زون سے باہر کے ہیں۔ ان اداروں کو سرکار کی جانب سے جاری کیے گئے سبھی رہنما خطوط پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا تاکہ ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنے کو یقینی بنایا جا سکے۔ کئی ریاستوں میں لوگوں کے ہجوم اور ایک دوسرے سے دوری برقرار رکھنے کے تعلق سے تشویش کے تناظر میں سرکردہ مذہبی مقامات فی الحال نہیں کھولے گئے ہیں۔ شاپنگ مالز میں عملے کے اہلکاروں اور لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے جن میں کسی طرح کی علامات نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں بچوں کی تفریح کے لیے کھیلنے کی جگہوں، سنیما ہال اور گیمنگ آرکیڈز ابھی بند ہیں۔ شاپنگ مالز کے فوڈ کورٹ علاقے میں صرف 50% حصے میں ہی بیٹھنے کی اجازت ہے۔ ریستوراں کے لیے جاری کیے گئے رہنما خطوط میں کہا گیا ہے کہ وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کے بجائے کھانا لے جانے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ریستوراں میں بھی 50% سے زیادہ حصے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مذہبی مقامات سے متعلق رہنما خطوط کے مطابق صرف ان لوگوں کو ہی وہاں جانے کی اجازت ہے جن میں کسی طرح کی علامات نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پرساد تقسیم کرنے اور پوتر جل کے چھڑکاؤ کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عبادت گاہوں میں مورتیوں اور مقدس کتابوں کو ہاتھ لگانے کی سختی کے ساتھ ممانعت ہے، جبکہ چہرے پر ماسک لگانا لازمی ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کم از کم 6 فٹ کی دوری برقرار رکھیں۔ راجدھانی دلی میں آج صبح سے مذہبی مقامات کھل گئے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنے اور صفائی ستھرائی کے اقدامات پر عمل کرتے ہوئے وہاں جا رہے ہیں۔ دلی کی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے کہا ہے کہ مسجد میں ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنے اور سینیٹائزیشن کے اقدامات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ادھر دلی کے سرکردہ گرودواروں بنگلہ صاحب، شیش گنج اور رکاب گنج میں سکھ عقیدت مند پہنچ رہے ہیں۔ بڑے گرودواروں میں جراثیم کو دور کرنے کی خاطر سینیٹائزیشن ٹنلز بنائی گئی ہیں۔ ادھر دلی کی سرحدیں بھی آج کھول دی گئی ہیں۔ لاک ڈاؤن کھولنے کے پہلے مرحلے کے تحت دلی کی عام آدمی پارٹی سرکار نے جو نرمی کا اعلان کیا تھا اسی کے تحت ایسا کیا گیا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے متاثرہ 1,24,094 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں اب 1,25,381 مریض زیر علاج ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد 7,135 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 9,983 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور 206 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ ادھر حیدرآباد کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے تحقیق کاروں نے کووڈ-19 کی جانچ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی کم لاگت کی ٹیسٹ کٹ تیار کی ہے۔ اس طرح کی کٹ سے جانچ کا نتیجہ تقریباً 20 منٹ میں مل سکے گا۔ IIT حیدرآباد میں الیکٹریکل انجینئرنگ محکمے کے سرکردہ تحقیق کار پروفیسر شیو گووند سنگھ نے بتایا ہے کہ ESIC اسپتال میں
ان ٹیسٹ کٹس کی آزمائش پہلے ہی کی جا چکی ہے اور اس کے نتیجے حوصلہ افزا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ IIT حیدرآباد کی ان بایو چپس کے ساتھ کووڈ جانچ کا خرچ تقریباً 600 روپے ہے اور بڑے پیمانے پر چپس کی تیاری ہونے کی صورت میں یہ قیمت قریب آدھی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی انتظام والے علاقے جموں کشمیر میں آج جنوبی کشمیر کے شوپیاں کے پنجورہ علاقے میں سیکورٹی دستوں کے ساتھ رات بھر کی جھڑپ میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ اس طرح پچھلے 24 گھنٹوں میں شوپیاں ضلع میں سیکورٹی فورسز نے حزب المجاہدین کے 9 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ حزب کے 5 دہشت گرد اتوار کی صبح مارے گئے تھے۔ محکمہ دفاع کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے بتایا کہ تصادم کی جگہ سے دہشت گردوں کی 4 لاشوں کے ساتھ ساتھ ہتھیار اور گولہ بارود بھی ملا ہے۔ مارے گئے دہشت گردوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ شوپیاں پولیس، فوج کی راشٹریہ رائفلز اور CRPF کی مشترکہ ٹیم نے کل رات دیر گئے پنجورہ گاؤں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی تھی۔ جیسے ہی مشترکہ ٹیم مشتبہ مقام کے نزدیک پہنچی، وہاں چھپے دہشت گردوں نے گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ سیکورٹی فورسز نے جوابی فائرنگ کی اور اس کے بعد ہونے والی گولی باری میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ادھر جموں کشمیر کے 15ویں کور کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل BS راجو نے کہا ہے کہ شمالی کشمیر میں حال ہی میں تشدد کے جس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں، ان سے دہشت گردوں کی بوکھلاہٹ کا اظہار ہوتا ہے، جنہیں عوام کی حمایت نہیں مل رہی ہے اور تشدد کے جال سے جو لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کے لیے حمایت اب ختم ہو گئی ہے۔ جناب راجو نے کہا کہ دہشت گرد تنظیموں میں مقامی نوجوانوں کی بھرتی 2018 کے مقابلے 2019 میں گھٹ کر قریب آدھی رہ گئی اور 2020 میں یہ اس سے بھی کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد کیڈرز اب اپنے وجود کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل راجو نے مزید کہا کہ اب بڑی تعداد میں نوجوان کھیلوں، ہنرمندی کے اقدامات، ملازمت کے مواقع اور تعلیم کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ ہونے والی بھرتی کی ریلی کے لیے آن لائن رجسٹریشن کے لیے تقریباً 10,000 نوجوانوں نے اپنا اندراج کرایا ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 2 گنا ہے۔ سمدرو سیتو مشن کے تحت بحری جہاز INS شردل کے ذریعے ایران میں بندر عباس بندرگاہ سے بھارتی شہریوں کو آج گجرات کے پور بندر لایا جا رہا ہے۔ ایران میں بھارتی مشن نے ان بھارتی شہریوں کی فہرست تیار کی ہے جنہیں وطن واپس لایا جانا ہے۔ ضروری طبی جانچ کے بعد ان کی روانگی کے لیے مزید بندوبست کیا جائے گا۔ INS شردل پر کووڈ-19 کے تناظر میں ایک دوسرے سے دوری برقرار رکھنے کے ضابطوں پر عمل کیا جائے گا۔ لوگوں کو وطن واپس لانے کے لیے خاص طور پر اس بحری جہاز کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ کووڈ-19 لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند کیے گئے مذہبی مقامات، شاپنگ مالز، ریستوراں اور ہوٹلز آج سے دوبارہ کھل گئے ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے متاثرہ 1,24,094 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ جموں کشمیر کے شوپیاں ضلع میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سیکورٹی دستوں نے حزب المجاہدین کے 9 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے اور سمدر سیتو مشن کے تحت بحری جہاز INS شردل کے ذریعے بھارتی شہریوں کو ایران میں بندر عباس سے گجرات میں پور بندر لایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔